رات کی تاریکی آہستہ آہستہ بغداد کی گلیوں پر کھیل رہی تھی۔ خانقاہ غوثیہ میں ذکر الہی کی محفل اپنے اختتام کو پہنچ چکی تھی۔ مرید اپنے مرشد کامل حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے گرد ادب سے بیٹھے تھے اور آپ کی مبارک باتوں سے اپنے دلوں کو منور کر رہے تھے۔ ان مریدوں میں یہ نوجوان بھی تھا جس کی زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ اپنے مرشد سے محبت اور اطاعت تھی۔ وہ دن رات خدمت مرشد میں حاضر رہتا، ان کے حکم کو اپنی جان سے زیادہ عزیز سمجھتا اور ہمیشہ یہی دعا کرتا کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے شیخ کی رضا پر قائم رکھے۔ ایک دن حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مرید کو اپنے قریب بلایا۔ مرید ادب سے حاضر ہوا، سر جھکایا اور عرض کیا، حضور، آپ کا غلام حاضر ہے۔ آپ نے اس کی طرف محبت بھری نگاہ سے دیکھا اور فرمایا، اگر تم اپنے دعویٰ محبت میں سچے ہو تو تمہیں ایک امتحان سے گزرنا ہوگا۔ مرید نے فوراً عرض کیا، حضور، اگر جان بھی دینی پڑے تو گریز نہیں کروں گا۔ غوث اعظم نے فرمایا، شہر سے باہر ایک ویران مقام پر چلے جاؤ اور وہاں اس وقت تک ٹھہرے رہو جب تک میرا حکم نہ پہنچ جائے۔ نہ کسی سے سوال کرنا اور نہ اپنی طرف سے واپس آنا۔ مرید نے حکم سنا اور بغیر کسی سوال کے روانہ ہو گیا۔ اس سے یہ نہیں پوچھا کہ کتنے دن رہنا ہوگا، کھانا کہاں سے ملے گا یا رات کیسے گزرے گی۔ اس کے دل میں صرف ایک بات تھی کہ مرشد کا حکم اللہ کی رضا کا راستہ ہے۔ وہ ویران جگہ پہنچا اور خاموشی سے بیٹھ گیا۔ پہلا دن گزر گیا۔ سورج کی تپش نے جسم کو تھکا دیا لیکن اس کے قدم ثابت رہے۔ دوسرا دن آیا تو بھوک و پیاس نے شدت اختیار کر لی۔ اس کے پاس موجود تھوڑا سا کھانا ختم ہو چکا تھا۔ تیسرے دن جسم کمزور ہونے لگا مگر دل کے یقین میں کوئی کمی نہ آئی۔ کبھی شیطان اس کے دل میں وسوسے ڈالتا کہ واپس چلے جاؤ، شاید مرشد تمہیں بھول گئے ہیں۔ میں فوراً اس کے ایمان جواب دیتا، میرے شیخ اللہ والے ہیں، ان کا ہر حکم حکمت سے خالی نہیں۔ رات کے اندھیرے میں جب ٹھنڈی ہوائیں چلتی تھیں اور دور جنگل سے جانوروں کی آوازیں آتی تھیں تو دل میں خوف پیدا ہوتا مگر وہ اللہ کا ذکر کرتا اور مرشد کی تعلیمات کو یاد کر کے مطمئن ہو جاتا۔ چند دنوں بعد وہاں سے گزرنے والے لوگوں نے اسے دیکھا۔ انہوں نے پوچھا، اے نوجوان، تم اس ویرانے میں کیا کر رہے ہو؟ مرید نے مختصر جواب دیا، میں اپنے شیخ کے حکم کا انتظار کر رہا ہوں۔ لوگوں نے حیرت سے کہا، کیا کوئی انسان اتنے دنوں تک صرف ایک حکم کی خاطر یہاں بیٹھا رہ سکتا ہے؟ مگر مرید خاموش رہا کیونکہ اس کے نزدیک اطاعت ہی سب سے بڑا جواب تھی۔ وقت گزرتا رہا، بھوک کی شدت بڑھتی گئی۔ ایک دن اس نے کمزور ہو کر آسمان کی طرف دیکھا اور عرض کیا، اے میرے رب، تو جانتا ہے کہ میں یہاں اپنے مرشد کے حکم سے بیٹھا ہوں۔ اگر یہ آزمائش تیری رضا کے لیے ہے تو مجھے صبر عطا فرما۔ اسی لمحے اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی۔ ایک مسافر وہاں سے گزرا جس کے پاس کھانے پینے کا سامان تھا۔ اس نے مرید کو دیکھا تو اس کے دل میں رحم آیا اور اس نے کھانا پیش کر دیا۔ مرید کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے سمجھ لیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے مخلص بندوں کو بھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ قرآن پاک سورۃ طلاق میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ آیت اس مرید کی حالت پر پوری طرح صادق آتی ہے۔ جب ظاہری اسباب ختم ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے غیب سے مدد کا انتظام فرما دیا۔
कई दिन गुजरने के बाद हज़रत गौस आज़म रहमतुल्लाह अलैह खुद उस मुकाम पर तशरीफ़ लाए। मुरीद ने अपने मुर्शिद को देखा तो खुशी से इसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। वो अदब से खड़ा हो गया। उसने पूछा, बेटा क्या तुम अभी तक यही मुरीद हो? मुरीद ने अर्ज़ किया, हुज़ूर आपने हुक्म दिया था कि जब तक इजाज़त न मिले वापस न आऊँ, इसलिए मैं इंतज़ार करता रहा। गौस आज़म के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। आपने फरमाया, अगर तुमने अपने नफ्स को शिकस्त दे दी है, याद रखो जो शख्स अताअत व सब्र में कामयाब हो जाता है, अल्लाह ताला रूहानी बुलंदियों तक पहुँचा देता है। फिर आपने फरमाया, बेटा अल्लाह ताला अपने बंदों को आज़माता है ताकि इनके दिलों का इखलास ज़ाहिर हो जाए। तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारी मोहब्बत सिर्फ अल्फाज तक महदूद नहीं बल्कि अमल में भी सच्ची है। यही वजह है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हकीकी सब्र वो है जो मुसीबत के पहले सदमे पर आ जाए। इस मुरीद ने भूख, तन्हाई, खौफ व मुश्किलात के बावजूद सब्र के दामन नहीं छोड़ा और यही इसकी कामयाबी का राज बन गया। ये वाक़या हमें सिखाता है कि अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने के लिए सब्र, इस्तिक़ामत व ताअत ज़रूरी है। जब बंदा अल्लाह पर भरोसा करता है तो नामुमकिन रास्ते भी आसान हो जाते हैं। गौस आज़म रहमतुल्लाह अलैह के इस मुरीद ने दुनिया को यह सबक दिया कि सच्ची मोहब्बत दवाओं से नहीं बल्कि कुर्बानी, वफ़ादारी और साबित कदमी से साबित होती है। आज अगर हम भी अपनी ज़िंदगी में सब्र, तक़वा और अल्लाह ताला के यकीन को मज़बूत कर लें तो हमारी मुश्किलात भी आसानियों में बदल सकती है और हम भी अल्लाह ताला की रहमतों के मुस्तहिक़ बन सकते हैं।